اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 119 ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالة، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت سے برے عمل کیے، ثم تابوا من بعد ذالک، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد یقیناً بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تمام گنہگاروں کو، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، مشرک ہوں یا مسلمان ہوں، سب کو توبہ اور اصلاح کے بعد بے انتہا مغفرت اور رحمت کی نوید سنائی ہے کہ کوئی بھی شخص اب تک جو وہ گناہ کے کام کرتا رہا، بڑے سے بڑے اس نے گناہ کیے، کفر کیا، شرک کیا، یا اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو سکتے ہیں، جتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ ہیں، جو بھی گناہ اس نے کیے ہوں، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں پر لفظ جہالت بات کی گئی کہ جو جہالت کی وجہ سے انہوں نے جو گناہ کے کام کیے۔ جہالت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو جو جہالت کے وہ ہیں کہ لا علمی، آدمی کو پتہ نہیں تھا، اللہ کی معرفت حاصل نہیں تھی، حدیث کا علم نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم نہیں تھا، اور غلطی سے لا علمی کے بنیاد پر، نہ جاننے کے بنیاد پر آدمی گناہ کرتا چلا گیا، غلط کاموں میں پھنستا چلا گیا، گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا گیا، اللہ رب العزت اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ جہالت کے ایک دوسرے معنی اور ہیں۔ ایک معنی ہے کہ جو آدمی ضد اور تعصب میں پڑا ہوا ہوتا ہے، جس کے اندر اکھڑپن ہوتا ہے، جو لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، اپنے رسوم و رواج پر، اپنے غلط عقائد پر، اپنی باتوں پر وہ جمع ہوا ہے۔ اس لیے نہیں جمع ہوا ہے کہ اس کے پاس بے پناہ علم ہے، بلکہ اس لیے جمع ہوا ہے کیونکہ بس اس کے اندر ایک ضد ہے، ایک اکھڑپن ہے، ایک سرکشی ہے، دوسروں کے لیے نفرت ہے۔ یہ بھی جہالت کا ایک مفہوم ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، سن لو کوئی بھی آدمی ہم سے الجھے نہیں، جہالت کی باتیں نہ کرے، ورنہ ہم جاہلوں کی جہالت سے بڑھ کر جہالت کریں گے، ہم اس کے لیے سب سے بڑھ کر جاہل بن جاتے ہیں۔ یعنی یہاں پر وہ مراد ہے اس کا اکھڑپن اور وہی جو دوسروں کو ذلیل کرنے کی چیز۔ اسی طرح حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلے تو ایک دعا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک اس کا ٹکڑا ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اجہل او یجہل علی، یہ ابو داؤد کی روایت، ابن ماجہ میں بھی ہے، کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اے میرے پروردگار کہ مجھ پر کوئی جہالت کرے یا میں کسی سے جہالت کروں۔ تو یہاں پر جو جہالت کا مطلب ہے، جو مفہوم ہے، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہی اکھڑپن اور وہی سرکشی اور یہ کہ دوسرے کو ذلیل کرنا۔ تو پروردگار میں پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے ذلیل کرے یا میں کسی کو ایسی باتیں کروں جو جہالت والی باتیں ہیں اور اکھڑپن والی باتیں ہیں۔ وہ مزاج ہے یہ۔ تو اس سے بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر سکھایا ہے کہ ہم اس سے پناہ مانگے۔ تو بہرحال کسی آدمی نے جو بھی گناہوں کا ارتکاب کیا اور جس طرح سے بھی کیا، بہرحال اگر اس کے اندر اب یہ سمجھ پیدا ہو جائے اور آخرت کا خوف اسے ہو اور اللہ کو وہ راضی کرنا چاہتا ہو، چنانچہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے اور توبہ کرے۔ اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کوئی بھی گناہ بڑا نہیں ہے، اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت کے سامنے کوئی گناہ بڑا نہیں ہے۔ وہ کفر اور شرک جیسے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ ایک جو اس نے 100 قتل کیے تھے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے معاف کر دیا کہ کوئی بات نہیں۔ لہٰذا اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس سے خوشی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کے سامنے توبہ کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ یہاں پر یاد رکھیے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی جو شرائط بیان کی ہیں، توبہ کی کچھ شرطیں بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ جب آدمی کرنے چلے تو جو گناہ کا وہ ارتکاب کر رہا ہے اس سے رکے، اس سے رک جائے۔
پہلے ٹھہر جائے، اس کے دوسری بات یہ ہے اس کے اوپر اس کے ندامت ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا یہ عزم ہو، یہ پکا ارادہ ہو کہ اب میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ جو وہ گناہ کر رہا ہے اس سے رکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پر شرمندہ ہو، اس کو لگے کہ ہاں ہم نے یہ غلط کیا ہے، اس کے اندر احساس پیدا ہو، شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر یہ عزم ہو، یہ پکا ارادہ ہو، پختہ عزم ہو کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور ایک چوتھی چیز اور بھی ہے کہ اگر وہ کسی آدمی سے متعلق ہے کہ اگر کسی آدمی کا اس نے حق دبا رکھا ہے یا کسی آدمی کے اوپر اس نے ظلم کر رکھا ہے تو اس سے باز آئے، وہ اس کا حق اس کو واپس کرے، یا اس ظلم کو جو وہ ظلم کر رہا ہے اس سے وہ باز آئے۔ یہ حقوق العباد میں داخل ہے، لہذا پہلے اس کو وہ ادا کرے پھر اللہ سے توبہ کرے۔ ایسا نہیں کہ آدمی نے کسی کی زمین غصب کر رکھی ہے اور وہ اللہ سے توبہ کر رہا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ جو میں نے فلاں کی زمین لے رکھی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ یہ نہیں، آپ پہلے اس کی زمین واپس کریں، کسی کا جو حق لے رکھا ہے اس کو واپس کریں، پھر اللہ سے معافی مانگیں کہ پروردگار یہ جو میں نے کیا، دوسرے کی زمین میں نے غصب کر لی تھی، میں نے غلط کام کیا تھا، پروردگار مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ تو یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اور جہاں تک کہ توبہ کا تعلق ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے تمام مومنوں، تمام مسلمانوں، اللہ کی طرف توبہ کرو، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب کی طرف، آپ اپنے رب سے مغفرت چاہو اور اس سے توبہ کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ اللہ کی قسم میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں ایک دن میں 70 بار سے بھی زیادہ۔ ایک روایت مسلم شریف کی ہے، اغر ابن یسار المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ، اے تمام لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو اور اس سے مغفرت چاہو، فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی چاہتا ہوں، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ حضرت ابو حمزہ انس ابن مالک الانصاری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی رہے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جیسا کہ تم میں سے کسی آدمی کا سامان کوئی اونٹ پر سے گر پڑا ہو اور کسی ریگستان میں اس کا سامان گم ہو گیا ہو اور وہ پھر دوبارہ اس کو پالے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ جیسے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ جب اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے کہ جیسے کہ کوئی آدمی کسی ریگستان کی سرزمین میں تھا اور وہ اس کا سامان اس سے چھوٹ گیا، اس کی اونٹنی جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے اوپر اس کا سامان رکھا ہوا تھا، پانی تھا، کھانا تھا، اور وہ اونٹنی اس سے کھو گئی۔ اب وہ بیچارہ بھٹک رہا ہے، اونٹنی کو ڈھونڈ رہا ہے، اور ریگستان ہے، پیاس سے مر جائے گا، بھوک سے مر جائے گا، وہ کیا کرے بیچارہ، اونٹنی مل نہیں رہی ہے۔ پھر ڈھونڈتے 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 تھک گیا، تھک ہار کے ایک کسی درخت کے نیچے چپ چاپ لیٹ جاتا ہے، وہ نا امید ہو گیا کہ اب اونٹنی نہیں ملے گی، اور وہ اس کے سائے میں چپ چاپ لیٹتا ہے۔ اب وہ بالکل سمجھ لیے کہ موت کا انتظار کر رہا ہے کہ اب کیا کرے، پیاس لگی، پانی بھی نہیں ہے، یہاں کھانا نہیں، دور دور تک نہ کہیں پانی کا ایک قطرہ ہے نہ کہیں کھانا ہے، اب کیا کرے۔ اور وہ چپ چاپ لیٹا ہوا تھا، آنکھیں اپنی بند کیے ہوئے تھا، اچانک اس کو کچھ آہٹ سی محسوس ہوتی ہے اور آنکھ کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی کھڑی ہوئی ہے، اس پر سامان اس کا لدا ہوا ہے ویسے کہ ویسے، سب اونٹنی بالکل پاس میں کھڑی، اور وہ مارے خوشی کے اس کی لگام پکڑتا ہے، نکیل پکڑتا ہے اور مارے خوشی کے چیخ پڑتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ مارے خوشی کے وہ غلط بول گیا، مارے خوشی کے اس کے منہ سے الٹا نکل گیا، لیکن اللہ کو بہت پسند ہے اس کی یہ خوشی جو اس نے اللہ کو یاد کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، یہ آدمی جتنا خوش ہو رہا ہے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے
جب کوئی بندہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میں نے گناہ کیے ہیں میرے گناہوں کو معاف کر دے، آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، یا اللہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میری زندگی بالکل برباد ہوئی جا رہی ہے، یا اللہ میرے پاس کیا بچے گا، کیا ملے گا مجھے اگر میں مر کے آپ کے پاس حاضر ہوں گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عمل بھی نہیں ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ تو آدمی جب اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے مغفرت چاہتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، اللہم انی اتوب الیک کہتا ہے، اے پروردگار میں تیری طرف میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں تیرے استغفار چاہتا ہوں، جب وہ کہتا ہے تو اللہ کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے جتنا بڑا گناہ ہو۔ اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو رات میں بڑھاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار کو معاف کر دے، دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور رات میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ دن میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔ یہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے، قبول کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آج رات میں سو رہے ہیں اور کل صبح کا جو سورج ہو وہ بجائے پورب سے نکلنے کے پچھم سے نکلے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے خبر دی ہے قیامت سے پہلے سورج پچھم سے نکلے گا، مغرب سے نکلے گا، اور اس وقت اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں ڈرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، رواہ مسلم۔ جس نے سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے توبہ کر لی، یعنی جب سورج مغرب سے نکلنے لگے گا، ابھی تو پورب سے نکل رہا ہے، جب مغرب سے سورج نکلے گا اگر اس سے پہلے پہلے کسی نے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے، ترمذی کی روایت ہے، قال ان اللہ عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی سانس، اس کی روح اٹک کے حلق میں نہ آ جائے، یعنی روح نکلنا جب شروع ہوتی تو ہنسلی کے پاس یا حلق میں آ کر یہاں پر ٹھہرتی ہے، تو یہاں پر جب روح پہنچ جاتی ہے، یعنی بعض اس کی تشریحات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت فرشتے اس کو دکھائی پڑنے لگتے ہیں، جب روح اس کی بالکل حلق میں آ جاتی ہے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے، یعنی ساری توبہ غیب کی حالت میں ہے۔ اگر اس نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب اس کی روح نکلنے جا رہی ہے، اب تو دنیا کو چھوڑنے جا رہا ہے بالکل، اب اگر وہ توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ روح کے حلق میں آنے سے پہلے پہلے اگر وہ توبہ قبول کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ لہذا اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کون سا وقت ہوگا جب فرشتہ آ جائے گا، اچانک فرشتہ آ جائے گا، ہماری روح کو قبض کر لے گا۔ ہمیں نہیں معلوم کب ہماری موت ہو جائے، ہمیں نہیں معلوم کہ ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں، تھوڑی سیکنڈ کے بعد، چند لمحات کے بعد میں موت کا فرشتہ آ جائے اور روح کو قبض کر لے۔ لہذا جب روح حلق میں آ جائے گی تو پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، لہٰذا اس سے پہلے پہلے توبہ کر لینا چاہیے۔ یہ جو زندگی ہماری چل رہی ہے، یہ جو سانسیں ہماری چل رہی ہیں، ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ہمیں اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے، جو ہم سانسیں لے رہے ہیں یہ ہمارے اوپر اللہ کا انعام ہے، اس نے ہمیں مہلت دی ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، ہم توبہ کر لیں۔ ہر لمحہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، جب خیال آ جائے فوراً توبہ کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ سے توبہ کرے، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے۔ استغفر اللہ کا لفظ کہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور مختلف الفاظ ہیں، اپنی زبان میں توبہ کرے، اردو زبان میں جو ہے، جو زبان وہ بولتا ہے اس میں توبہ کرے اللہ سے۔ اور بہت چھوٹا سا لفظ ہے استغفر اللہ، بہت چھوٹا سا لفظ ہے، آدمی اگر کہنا چاہے بہت آسانی سے کہہ سکتا ہے، استغفر اللہ، یہ لفظ کہے، اللہ سے توبہ کرے، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے۔
اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے، بندے کو اس طرح سے معاف کر دیتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، بالکل پاک و صاف کر کے اس دنیا سے لے جاتا ہے، اس کے اوپر اس کے بدن پر کوئی بھی گناہ نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت کی شان بہت بڑی ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہم اپنی تصور سے سوچ بھی نہیں سکتے، ہم خیال بھی نہیں کر سکتے، ہمارے ذہن میں وہ آ بھی نہیں سکتا کہ وہ کس قدر مہربان ہے۔ لہٰذا تمام تصورات اور تمام خیالات سے بڑے بلندی اور انتہائی بلندی، وہ سب کو معاف کرنے والا ہے اور بے انتہا معاف کرنے والا ہے، اور سب سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ شفقت کرنے والا، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، اور سب سے بڑھ کر توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں اس کو جو ایمان لائے اور توبہ کرے اور نیک عمل کرے۔ تو اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے والا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اپنی زبان سے توبہ کے الفاظ کہیں اور فوراً ہم اللہ سے معافی مانگیں، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کریں۔ میرے بھائیو، میرے عزیزوں، ہم کسی گناہ میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ موت کا فرشتہ ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے، ہمیں فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اور شیطان مردود بہکاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، کل لینا توبہ، کل کر لینا، پرسوں کر لینا، جب نماز پڑھنا تب توبہ کر لینا۔ یہ شیطان مردود بہکاتا ہے۔ آپ نے کوئی گناہ کا کام کیا اور اس کے بعد شیطان کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے دل میں خیال آیا کہ ارے یہ تو میں نے گناہ کا کام کر لیا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، مجھے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ شیطان مردود ذہن میں ڈالتا ہے ہاں ہاں توبہ کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اب جب تم اگلی نماز پڑھنا تو اس کے اندر توبہ کر لینا۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، بالکل نہیں، فوراً توبہ کرنی چاہیے، اسی وقت توبہ کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں اس نماز کی مہلت ملے کہ نہ ملے، پتہ نہیں ہماری زندگی تب تک رہے کہ نہ رہے، لہٰذا ہمیں شیطان مردود کے وسوسے میں نہیں آنا چاہیے اور توبہ فوراً کرنی چاہیے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وارزقنی واہدنی واجبرنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کو لینے والا بنائے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے نبی کی حدیثوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وبارک وسلم۔